لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين رب کریم نے ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شرف حاصل ہے، ان کے لیے عظیم انعام یہ رکھا ہے کہ ان کو ایسے نفوس قدسیہ کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے۔ انعام یافتگان کی صف میں ان کے ساتھ اسے بیٹھنے، ہونے، رہنے کا شرف حاصل ہوگا۔ کسے؟ جسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم علیہ السلام کی فرما برداری کا شرف حاصل ہوگا۔ اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ ایک دستور ہے، جب محافل میں آنے والے معزز مہمانوں کے لیے کرسیاں بچھائی جاتی ہیں، سیٹیں بنائی جاتی ہیں، تو کچھ نہ کچھ امتیاز رکھتے ہیں۔ یہ وی آئی پیز ہیں، اہم شخصیات ہیں، معزز مہمانان گرامی، اور یہ عوام ہیں، یہ فلاں عہدے دار یہاں بیٹھیں گے وغیرہ ذالک۔ اللہ کریم قیامت کے دن ان لوگوں کو ڈر کے کہتا ہوں نبی تو ہیں نہیں، کیونکہ نبی تو وہی ہیں جنہیں رب نے نبی بنایا۔ نبی ہوتا نہیں ہے، نبی بنایا جاتا ہے۔
نبی کے منصب نبوت میں کسی کے فعل کو دخل نہیں ہے، کسی کی کمائی نہیں ہے، بلکہ یہ ارسلنا کی تجلی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے رسول بنا دے، نبی بنا دے، بلکہ اس کے لیے ایک اور صیغہ بھی ہے کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، نبی ہوں یا رسول، ان کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے۔ یہ بھیجنے کے مقابلہ میں چننا جو ہے، اس نے ان کو اور اونچا منصب عطا کر دیا۔ بھیجنا بھی خدا کا بھیجنا ہے، کسی عام کا بھیجنا نہیں ہے۔ جسے اللہ بھیجے تو ظاہر ہے کہ جواب تو اس کا بھی نہیں ہو سکتا، لیکن جسے چن کر بھیجے تو چناؤ نے ان کو اور منصب عطا کر دیا۔ اور ایک کو آپ الیکشن کہتے ہیں، ایک کو آپ سلیکشن کہتے ہیں۔ الیکشن میں بہت سارے تائید کرتے ہیں، اور سلیکشن میں ایک کا فیصلہ ہی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں رسولوں کو جو منتخب فرماتا ہے، وہاں دوسری رائے نہیں ہوتی، اس کا اپنا ہی فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ یصطفی۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ایک شخص رہتا شہر میں ہی ہے، پہلے بھی رہتا ہے، اب بھی رہتا ہے، گاؤں میں رہتا ہے، تحصیل میں، ضلع میں رہتا ہے، وہ عام لوگوں کی طرح وہاں رہتا ہے، آتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، بیٹھتا بھی ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے، اس کو اتنی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن جب اسے چناؤ کا اعزاز مل جائے، یعنی اسے کوئی چن لیں، تو پھر اسے نسبتاً زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہوتا وہی ہے جو پہلے تھا، اس کے اعضاء میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا کہ 2 آنکھوں کی بجائے 4 آنکھیں ہو جائیں، ایسا نہیں ہے۔ 2 ہی آنکھیں پہلے تھی، 2 ہی اب ہیں، 2 ہی ہاتھ پہلے تھی، 2 ہی اب ہیں۔ لیکن اب چونکہ اس کو ذمہ داریاں بہت ہی ہو گئی ہیں، لہذا اہمیت کے حوالے سے وہ معاشرے میں بھی اہم ہو جاتا ہے جی۔ اس کا اختیار بھی زیادہ ہوتا ہے، اس کا بجٹ بھی زیادہ ہوتا ہے جی، اس کی سنوائی بھی زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے وہ اتنا کام نہیں کر سکتا تھا جتنا چناؤ کے بعد کر سکتا ہے۔ یہ تو دیکھنے کی باتیں ہیں، یہ تو مشاہدہ ہے، اس پہ مجھے بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ حکمت ہے کہ آج کے جمعے میں ابتدائیہ ان لفظوں سے ہو گیا، ورنہ نہیں چاہیے تھا، کیونکہ آج کا جمعہ المبارک تو چناؤ کا لفظ بھی لینا میرے لیے اب مجھے بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے اپنی طبیعت پہ بزر نہیں ڈالا ہے۔ ویسے یہ تو کہہ دیتا ہوں کہ مسجد میں بھی وہی آتے ہیں جن کا چناؤ ہو جاتا ہے، یہ تو کہہ سکتا ہوں۔ ورنہ ہمارے کئی ایسے دوست ہیں، برا نہیں مانے، وہ آتے آتے بریک لگ جاتی ہے، دیکھنے میں ان کی زیارت نہیں ہوتی، آنکھیں ترستی ہیں کہ ان کو بھی دیکھیں، لیکن ان کو ٹائم نہیں ملتا۔ اور جب جمعہ شریف ہوتا ہے تو آ جاتے، معلوم ہوتا ہے چناؤ ہو گیا ہے، چناؤ ہو گیا ہے۔ اب جن کا چناؤ ہو گیا ہے، جو درمیان میں غیر حاضر رہتے ہیں اور آپ آتے ہیں، انہیں پتہ ہی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس طرف میں دیکھتا بھی نہیں ہوں۔ کہنا یہ ہے کہ چناؤ سے انسان کی قدر میں، قیمت میں، اس کی پرسنالٹی میں فرق پڑ جاتا ہے، اس کو پہلے سے زیادہ اعزاز ملتا ہے۔ بس کہنے کے لیے اور میرے پاس کوئی لفظ ہے نہیں، جو شخصیات خدا کے انتخاب میں آ جائیں وہ کتنی بلند ہو جاتی ہے۔
انبیاء علیہم السلام عام مخلوق سے منتخب ہوتے ہیں اور میرے آقا نبیوں سے منتخب ہوتے ہیں، نبیوں سے منتخب ہوتے ہیں۔ تو رب کریم جل مجدہ العظیم نے ان کو انتخاب کا شرف بخشا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جل شانہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور الرسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اس پہ گفتگو پہلے ہو چکی ہے، رسولہ کی بجائے الرسول فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، والرسول، اور الرسول، رسول اعظم، رسول اکرم، رسول افضل، اعلی، اولا، اجل، اشرف، اس کی اطاعت کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اطاعت گزاروں کو بھی خدائی انتخاب کا تبرک کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ چنے یہ نہیں گئے، چنا اللہ کا نبی ہے، چناؤ اللہ کے رسول کا ہی ہوتا ہے، لیکن جو رسول پاک کی اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرم کر کے اس اطاعت کرنے والے کو چنے ہوئے کے قدموں میں بیٹھنے کا شرف عطا فرماتا ہے۔ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو رسول اللہ کریم اور اس کے رسول اعظم علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں منعم علیہم یہ سپیشل انعام یافتہ ہیں، ان کو کوئی سپیشل تمغہ ملا ہے، ان کو سپیشل نشان ملا ہے، عام سے یہ لوگ اعلیٰ ہیں، عام سے افضل ہیں، اور ان کو اعزاز ملا ہے، اور میں کہتا ہوں اس اعزاز کو تو کوئی پا نہیں سکتا کیونکہ وہ مختوم ہے، نبوت کا اعزاز مختوم ہے، اس پہ تو مہر لگ چکی، آگے نبی ہو کو نہیں سکتا کیونکہ رب نے مہر لگا دی۔ اب اس مہر کے بعد کوئی اور مہر لگے گی بھی نہیں کیونکہ آخری مہر لگ چکی۔ حدیث شریف میں آتا ہے وہ آخری مہر میرے آقا کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی، دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حضور کے پیچھے بیٹھا، میرے آقا نے مجھے اپنی سواری میں اپنے پیچھے بٹھا لیا، کرم کرتے تھے، حضور کے غلام ساتھ بھی چلتے اور بعض کو حضور پیچھے بٹھا لیتے، جی ردیفہ حضور اپنے پیچھے بٹھا لیتے، فرماتے مجھے حضور نے پیچھے بٹھا لیا، میں جب پیچھے بیٹھا تو میں نے سرکار کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا جھرمٹ دیکھا، بالوں کا جھرمٹ دیکھا، تو میں نے جب اس کو ذرا کھول کے دیکھا نا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے کوئی نشان ہے، میں رہ نہ سکا، میں نے چوم لیا کیونکہ محبوب ہے ہی چومنے کی چیز، سرکار ہیں ہی چومنے کی، سرکار تو سرکار ہیں، آپ کے منگتے بھی چومنے کی شے ہیں، آپ کے منگتے بھی چومنے کی شے ہیں، منگتے تو منگتے رہے میرے آقا، مٹی کے جن ذروں پہ قدم رکھتے ہیں وہ ذرے بھی چومنے کی شے ہیں۔ آپ قرآن شریف کو چومتے ہیں، خوش نصیب ہے، قرآن پاک وہ مقدس کلام ہے جو میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلا ہے، میرے آقا کی زبان پاک سے نکلنے والا ہر لفظ چوما جاتا ہے، جی تو صحابی فرماتے ہیں میں نے چوما اور خدا جانتا ہے ایسی خوشبو کی مہک آ رہی تھی کہ آج تک میں نے کوئی ایسی مہک دیکھی۔ تو نبوت کا منصب ہے مختوم،
ختم, मोहर लग गई. महबूब पाक के बाद मोहर लग गई. हुजूर के बाद कोई नबी आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता. अजीज़ा ने, लेकिन अल्लाह करीम ने फरमाया मैं करीम हूँ, नबी तो कोई नहीं भेजूंगा, लेकिन महबूब के दामन पकड़ लेना, हुजूर की गुलामी करना, मेरे महबूब की ताअत करना, मैं तुम्हें नबियों के पास बैठने की इज्जत अता कर दूंगा. अन्नबीयीन का सीगा है जी, अन्नबीयीन मअल उलाइका अल्लज़ीना फउलाइका मअल लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदा वस्सालिहीन. तवज्जो रहेगी तो बात साफ हो जाएगी. कैसे? ताअत एक अल्लाह की, ताअत एक अल्लाह की, और कब मुतहक्किक होती है? वर रसूल, एक रसूल की ताअत से. यानी एक अल्लाह की ताअत कब मुतहक्किक होगी? जब एक रसूल की ताअत कर ली. अब ताअत एक रसूल की है, साथ कितनों का? मिनन नबिय्यीन, सारे नबियों का, वस्सिद्दीक़ीन, सारे सिद्दीकों का, वश्शुहदाए, सारे शहीदों का, वस्सालिहीन, सारे वलियों का. ताअत एक की, मईद सब की. तो फिर क्या बात समझ में नहीं आई कि महबूब के दामन में सारी कायनात है, चाहे नबी हो, चाहे सिद्दीक हो, चाहे शहीद हो, चाहे औलिया हो, ये सब मेरे मुस्तफा के मंगते हैं, सब हुजूर के आस्ताने करम से हैं. तो अल्लाह ताला फरमाता है जो इस रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ताअत करते हैं, इनको उन लोगों की मईयत नसीब होगी. अच्छा, अन्नबीयीन जमा, और जमा भी कसरत, जमे किल्लत नहीं. अब ये तालिब इल्मों का मसला है. जमा की दो किस्में हैं, एक है जमे किल्लत, एक है जमे कसरत. मत समझना कि हमने कॉलेज और स्कूल में पढ़ा है, हमें जमा का पता है. तुझे क्या पता है? तू तो अव्वल दो, तू एक से शुरू हुआ, आगे जमा, यही है ना. वाहिद जमा, सिंगुलर प्लूरल यही होता है. एक दो तेरे पास, एक दो, एक वाहिद है, दो जमा है. लेकिन अरबी में एक वाहिद है, दो तस्निया है, तीन से जमा शुरू होती है. और फिर तेरे पास जमा के लिए कोई मुतय्यन तादाद नहीं, लेकिन अरबी में एक है जमे किल्लत, तीन से शुरू होकर 9 पर खत्म, और एक है जमे कसरत. जमे कसरत 3 से शुरू होती है, आगे उसकी कसरत की हद ही कोई नहीं. नबीयीन का सीगा जमे कसरत, सिद्दीकीन का सीगा जमे कसरत, शुहदा का सीगा जमे कसरत, सालिहीन का सीगा जमे कसरत. यानी रब फरमाता है मेरे खजाने में जितने अंबिया, जितने सिद्दीक, जितने शहीद, जितने वली हैं, वो सब के सब जहां होंगे, महबूब के ताअत करने वाले एक मंगते को मैं उनके पास बिठाऊंगा. ज़ेर शरीफ में बात आ गई. एक महबूब की ताअत ने पूरी कायनात नबूवत के कदमों में पहुंचा दिया. सारे नबी यहाँ, सारे रसूल यहाँ, सारे सिद्दीक यहाँ. क्यों? सिद्दीक अकबर जो यहाँ हैं, सिद्दीक अकबर जो यहाँ, सारे सिद्दीक अकबर जो यहाँ हैं, मेरे आका दरे दौलत पर मौजूद है. सहाबा किराम का मामूल ये था कि जब मसरूफियत से फारग होते, मसरूफियत उनकी क्या होती थी? गप शप मसरूफियत नहीं होती थी. कसम ब खुदा सहाबा किराम ईमान की दुनिया में आने के बाद फारग वक्त में गप्पे नहीं मारते थे. जहां मिलकर बैठते या खुदा का जिक्र होता या मुस्तफ़ा का जिक्र होता, और काम ही नहीं था.
نبی رحمت علیہ السلام کبھی دیکھتے ہیں فرماتے کیسے بیٹھے ہو؟ عرض کی تھی حضور نحمد اللہ، ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کس امر پر؟ علی ما ہدانا لدین کا، کہ اس نے ہمیں آپ کے دین کی روشنی عطا فرمائی جی، ومن علینا بک، اور آپ کو بھیج کر ہم پر بڑا احسان کیا، ہم یہ ذکر کر رہے ہیں جی، یا اللہ کا ذکر ہے یا اس کے رسول کا ذکر۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں جی، مشکات شریف پڑھے تو وہاں ایک اور حدیث شریف ہے، حضور جلوہ گر ہوئے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، فرمایا کیا مذاکرہ ہو رہا ہے؟ بے خبر ہے؟ نہیں، استاد پوچھتا ہے کیا پڑھ رہے ہو؟ مطلب کیا کہ جو میں نے سبق پڑھائے ہیں ان میں سے کون سا سبق پڑھ رہے ہو؟ کون سا سبق ہے؟ میرے آقا فرماتے کیا پڑھ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ عرض کی حضور ہم اللہ کے نبیوں کی شان بیان کر رہے ہیں، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہے، ہم یہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام صفی اللہ ہیں، سچے ہو، حضرت جناب موسیٰ حضرت نوح علیہ السلام نجی اللہ ہے، سچے ہو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں، بالکل سچے ہو، حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، بالکل سچے ہو، حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، بالکل سچے ہو۔ فرمایا تم نے ان کا تو نام لیا، میرا تو ذکر ہی نہیں کیا، میرا چلو ان کا ذکر تم نے کیا، میرا ذکر میں آپ کرتا۔ یہ بھی سمجھا دیا کہ سارے نبیوں کا علیہ السلام ذکر کرو بڑی بات ہے، لیکن خالی ان کا ذکر نہ کرنا، جب تک میرا ذکر نہیں آئے گا مور نہیں لگے گی، مور نہیں لگے گی۔ اگر ریکمنڈیشن چاہتے ہو تو پھر آخر میں محبوب پاک کا نام بھی دیا کرو۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا الا وَأَنَا حَبِيبُ اللَّهِ، نوٹ کر لو، اور میں اللہ کا حبیب ہوں۔ حبیب فعیل، فعیل بمانے مفعول، فعیل کے دو ترجمے ہیں، کبھی فعیل بمانے فاعل، جیسے خبیر بمانے خبر کنندہ مخبر، جیسے سمیع بمانے سامع، جیسے علیم بمانے عالم، ایسے ہی عزیزان گرامی قدر حبیب بمانے محب بھی ہوتا ہے، حبیب بمانے محبوب بھی ہوتا ہے، یہاں بمانے محبوب ہے، کیونکہ فعیل بمانے فاعل بھی، فعیل بمانے مفعول بھی۔ حضور نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ، نوٹ کرو، جس کو تم کہتے ہو بی اٹینٹو، توجہ کرو، خبردار ہو جاؤ۔ باقی انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر چکے، جب اپنا ذکر شروع کیا فرمایا خبردار ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، یعنی محبوب کا ذکر سنو تو پوری خبرداری سے سنا کرو، پوری توجہ سے سنا کرو، اللہ خبردار۔ اور خدا جانتا ہے اللہ کو اپنے بندوں کے ذکر سے کتنا پیار ہے، جب ذکر کرتا تو اللہ ساتھ ہی کر ہو جائے قرآن شریف کی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو نہ ان پہ کوئی غم ہے، نہ ان پہ کوئی خوف ہے، نہ ان پہ کوئی غم ہے۔ ولیوں کا ذکر تو اللہ اللہ، اور نبیوں کا ذکر ہے، انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہے، سید الانبیاء کا تو حضور فرماتے الا وانا حبیب اللہ۔ جہاں خوب اہم مسئلہ ہو وہاں اللہ جی۔ رب کریم کے محبوب علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور صحابہ کرام ادھر دیکھتے ہیں، تیر تھوڑے، تلواریں تھوڑی، سامان تھوڑا، نسبتاً نمبری بھی تھوڑی، یعنی تعداد بھی تھوڑی،
لیکن میرے آقا کفر کی زبردست طاقت کے ساتھ ٹکرانے کے لیے لے چلے. دلوں میں خیال آیا کہ بظاہر تو افراد کم ہیں. اللہ نے قرآن اتار فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد قریب ہے، اور جہاں مصطفیٰ ہو وہاں مدد قریب ہی ہوتی ہے. اللہ سیدھا ہی ایسا ہے. اپنوں کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے فرماتا ہے اللہ. تو میں کہنا یہ چاہتا، حضور نے فرمایا کیا کہتے ہو عرض کی آقا حضرت عیسیٰ، حضرت آدم صفی اللہ، جناب حضرت سرکار نوح نجی اللہ، حضور ابراہیم خلیل اللہ، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ. فرمایا بالکل وجہ وہو کذالک آدم صفی اللہ وہو کذالک آدم نوح نجی اللہ ہوا کذالک ابراہیم خلیل اللہ ہوا کذالک. معلوم ہوا سب نبیوں کی شان پر مور میرے مصطفیٰ کی لگتی ہے. وہو کذالک ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. الا و انا حبیب اللہ. نوٹ کرو میں ہوں اللہ کا. ایک اشارہ تو مجھے مل گیا ہے، آپ کو بھی ملنا چاہیے. باقی رسول کرام چیدہ چیدہ رسولوں کے لیے جو سیغے آئے نا، ان کے معنوں میں ان کے معنوں کی حقیقت اور ہے، اور جو سرکار نے اپنے لیے فرمایا اس کی حقیقت اور ہے. وہ کیا ہے؟ عیسیٰ کلمت اللہ ہیں. عیسیٰ حضرت عیسیٰ کلمت اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ، روح اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح. جی اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہیں، یعنی رب کریم کے محب ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے محب ہیں. موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے محب ہیں، کیونکہ بلا کر کلام سے مشرف فرمایا ہے. تو کسی کے دروازے پر جائے تو تیری آواز کو نہیں سنتا کہ سنتا ہے. آج تو بہت ہی تجربہ ہے، لوگ دروازہ نہیں کھولتے، لوگ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، کوئی نہیں بولتا. اب میں اس پہ گھبرائے نہیں، میں مسئلے کو ایسے معاملات میں یعنی پھیلا کر اپنی زبان کو ڈسٹرب نہیں، ذوق کو خراب نہیں کرنا چاہتا. صرف آپ کو آپ کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بیان کرتا ہوں. آپ پھر بھی سر دیے جاتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹایا نہیں کھلا، آواز دی نہیں، جناب علی پھر آپ نے گھنٹی دے دی نہیں کھلا، کوئی توجہ نہیں کرتا. تم دروازے پہ پہنچ گئے ہو یارو، دروازہ دیکھتا نہیں. قربان اس رسول کے جسے رب بلا بلا کر کلام فرماتا ہے. کہاں وہ جو دروازے پر آئے تو کوئی نہ بولے، کہاں وہ جس کو بلا کر رب العالمین کلام فرمائے. کہاں موسیٰ علیہ السلام، کہاں یہ موسیٰ علیہ السلام. معلوم ہو کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا پیارا رسول ہے، اور پیاروں کی باتیں رد نہیں کی جاتی، پیاروں کی باتیں مانی جاتی ہیں. پیارا جیسا کہہ دینا، جس کا پیارا ہو وہ مان لیتا ہے، جس کا پیارا ہو وہ مان لیتا ہے. اس کی مثال بھی قرآن شریف میں ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے، اللہ سے پیار کرتے ہیں، لہذا بلا کے کلام فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ بھی خصوصی انعامات فرمائے کیونکہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. جناب حضرت خلیل جلیل جناب ابراہیم علیہ السلام، جو کہ خدا کے نام پر سب کچھ قربان کرنے والا، کہنے کے لیے نہیں، عملی طور پر سب کچھ قربان. اور سب کچھ میں نرا سامان نہیں، جان بھی. سب کچھ میں نرا اپنا سامان نہیں، اپنی جان بھی. اور سب کچھ میں اپنی دنیا کی دولت نہیں، اولاد بھی. خدا بھی ایک، کائنات میں اس کا گھر بھی ایک، اور کائنات میں اس کے گھر کو بنانے والا معمار بھی ایک. ذرا نبوت کے لیے نہیں چنا، اپنا کوٹھا بنانے کے لیے بھی ایک ہی چنا. جی
کتنی شان والا ہے. تو یہ اللہ سے محبت کرنے والے, ایسی محبت ہے, ایسی محبت ہے, ایسی محبت ہے. جبریل امین علیہ ایک اشارہ, جبریل امین اور فرشتوں نے عرض کی مولا یہ تیرے خلیل ہیں, اور خلیل وہ ہوتا ہے جو ایک تو ہوتا ہے محبت کرنے والا, ایک ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ محبت کرے. یا اللہ یہ تو اسے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. فرمایا آزما لو, آزما لو. میں نے ایسے تو خلیل نہیں کہا. جبریل امین آ گئے, سبحان اللہ, جبریل امین آ گئے. حضرت سرکار خلیل جلیل بکریاں چرا رہے ہیں, سینکڑوں کا جناب علی زیور, اور بکریوں کی گردنوں میں سونے کے ہار. نہ بکریوں, نہ بکریوں کے ساتھ پہرے دینے والے کتوں کی گردنوں میں. پہلے لفظ میں نے واپس, یہ غلطی ہوگی, اللہ مجھے معاف فرمائے. بکریوں کے گڑ میں نہیں, بکریوں کے لیے یہی اعزاز کافی تھا کہ حضرت ابراہیم کی بکریاں ہیں. اللہ اکبر یار, بکریوں کے لیے یہی بڑا اعزاز ہے کہ حضرت خلیل جلیل کی بکریاں, اور ایک ہی بکری. اور نبی پاک کی بکری بھی بے مثل ہوتی ہے, رسول کی بکری بھی بے مثل ہوتی ہے, رسول کی سواری بھی بے مثل ہوتی ہے, رسول کا گھوڑا بھی بے مثل ہوتا ہے جی, اور در مصطفیٰ کا تو گدھا بھی بے مثل ہوتا ہے. اس کو گدھا کہتے بھی شرماتا ہوں, لیکن چونکہ لفظ آ گئے ہیں حدیث شریف, ہر شے بے مثل ہے. ابراہیم علیہ السلام کھڑے, اور کتے سینکڑوں کی تعداد میں پٹے ڈالے سونے کے, بکریوں کے ارد گرد چکر راؤنڈنگ. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہیں, حضرت جبریل علیہ السلام کھڑے ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا شروع کر دی. سبحان ذی الملک والملکوت, سبحان ذی العزت والجبروت, سبحان الملک الحی الذی لا یموت. بس کیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کی روحانیت کو وجد آ گیا. سنتے رہے, سنتے رہے, آنکھیں برستی رہیں. جب ختم کی نا تو وہ ایسا کوئی حمد کرنے والا تھا, کہا کہ چلنے لگا, اور فرمایا بندہ خدا روک تو جا, ایک مرتبہ تو اور سنا دے, ایک مرتبہ تو اور سنا دے, میرے دوست کا ذکر ہے, ایک مرتبہ تو اور سنا دے. کہا ایسے سنا دے, ایسے ہی سنا دوں. شرینی لگے گی, شرینی, شرینی لگے گی. فرمایا شرینی لے لینا. کہتا کیا دیں گے؟ فرمایا آدھا ریوڑ. ہزاروں بکری, آدھا ریوڑ. وہ پھر جڑ گیا, اور اللہ کریم نے پردہ ڈال کر بھیجا. فرمایا جبریل بتانا نہیں ہے کہ تو کون ہے, بتانا نہیں ہے. اللہ کریم کبھی اپنے بندوں کو پردے ڈال کر آزماتا بھی ہے. دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ وہ صرف ظاہر کے ہی پابند نہیں ہیں, ان کے بطون میں میری محبت کے جلوے راسخ ہیں. پھر شروع ہو گئے. جب دوبارہ سنا تو وجد اور زیادہ آیا, چلنے لگے. فرمایا بات سن, شرینی لے رہے. کہتا وہ کیا دیں گے؟ فرمایا سارا ریوڑ تیرا. پھر شروع ہو گئے, پھر شروع ہو گئے. جب مکمل ہو گئے تو پھر چلنے لگے. کہنے لگے ایک مرتبہ تو اور سنا دو. کہتا اب ریوڑ تو ختم ہو گیا, اب فرمایا اس ریوڑ کو چرانے کے لیے مجھے غلام بنا کے ساتھ رکھ, مجھے ساتھ رکھ لے. رب کریم نے فرمایا جبریل دیکھ لیا میرا خلیل کیسا عظیم ہے, دیکھ لیا جی. فوراً چمتے عرض کی حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے خلیل ہیں. خلیل ہونا آپ ہی کی شان کے لائق ہے. خلیل وہ ہے جو رب سے پیار کرے, صفی اللہ وہ ہے جو اللہ سے پیار کرے, نجی اللہ وہ ہے جو اللہ سے پیار کرے, روح اللہ وہ ہے جو اللہ سے پیار کرے, نوح علیہ السلام وہ ہے جو اللہ سے پیار کرے, اور حبیب اللہ وہ ہے جس سے اللہ پیار کرے, اللہ پیار کرے.
الا وانا حبیب اللہ. مشہور مسئلہ ہے، صرف اشارے ہوتے تاکہ میرے دوست کچھ توجہ رکھیں. جب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب 50 نمازیں لے کر واپس مڑے، آگے کون کھڑے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کر دیا. میرا محبوب آ رہا ہے، اس نے تو بات دہرائی نہیں ہے، آگے نہیں جانے دینا ہے، محبوب کو آگے نہیں جانے دینا ہے. بس یہ دیکھو کان پکڑے ہوئے. محب دو ہیں، محب دو ہیں، ایک اللہ ہے، ایک کلیم اللہ ہے، درمیان میں محبوب محو خرام ناز ہے. خرام ناز ہے، جانے نہیں دینا ہے. محبوب آ رہا ہے، جانے نہیں دینا ہے، واپس موڑ دے. تب کسی بہانے سے موڑے گا، نہیں بہانا. فرما تو کہنا کہ نمازیں بہت ہی ہیں، تھوڑی کراؤ. نمازیں بہت ہی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پیار تو تھا ہی، قسم بخدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب سے بھی پیار ہے، میرے مصطفیٰ سے بھی پیار ہے، سرکار سے بھی پیار ہے. ہر نبی میرے آقا سے پیار کرتا ہے، ہر رسول میرے آقا سے پیار کرتا ہے، ہر شے میرے آقا سے پیار کرتی ہے، نجدیوں کے سوا، نجدیوں کے سوا، بے ادبوں کے سوا ہر شے میرے مصطفیٰ سے پیار کرتی ہے. کیا وجہ ہے؟ جب تو چلے دھول اڑے، جب تیرا باپ چلے تو دھول اڑے، جب بھائی چلے تو دھول اڑے، جب تیرا گدھا چلے تو دھول اڑے. کیا بات ہے؟ صحابی کہاں نہیں فرماتے، کہیں نہیں کہتے کہ حضور چلتے تو دھول اڑتی. میرے علم میں اضافہ کرو. یہ ایک جاہل ہے جو آپ سے علم کا فائدہ لینا چاہتا ہے. کوئی ایک روایت ہو تو بتاؤ کہ میرے آقا چلے، صحابہ کرام نے دیکھا دھول اڑ رہی ہے. میرے آقا چلتے دھول نہیں اڑتی. اب میرا ذوق کا اشارہ جی، میرے ذوق کی اس کی توجیہ کوئی مانے ٹھیک ہے، ورنہ گھر جائے. میرا ذوق یہ کہتا ہے ذرہ وہ اڑتا ہے جو قدموں سے لگ کر اڑے. قدم لگا، جب اس نے وزن ڈالا تو وہ جو ہے نا ذرہ، وہ قدم سے لگ کے اڑا. ایسا ہی ہے نا، قدم سے لگا اڑ گیا. اور یہاں تو یہ حال ہے جو جس کو نیچے آ گیا وہ چمٹتا ہی ایسا ہے، اس کا جہاں اس کا حضور کے قدم چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے. اڑتا ہی نہیں. دھول اڑتی ہے تو غلاموں کے قدموں سے اڑتی ہے. بہرحال کہنا یہ ہے سب اللہ کے محب ہیں، محبت کرنے والے ہیں، اور میرے آقا علیہ السلام وہ پاک ذات ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، جن سے اللہ محبت. موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئے تو سرکار گزرنے لگا کہ حضور انعام فرما 50 نمازیں. حضرت جی بہت ہی ہیں، کچھ کام کرائیے. یہاں میں رک گیا ہوں اور آپ کو روک کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. قسم بخدا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب سے بہت پیار ہے، اور قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رب کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو میرے آقا سے بہت پیار ہے جی. تو پھر حضور سے جو کہتے ہیں کہ حضور نماز تھوڑی کراؤ، وہی سجدے میں گر کر یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ تو میرا پیارا ہے، میں نے آج تک دعائیں مانگی تو نے نہیں موڑی، ایک میری یہ بھی مان لے، محبوب کی امت پہ بوجھ نہ ڈال، میری مان لے. میں نے تجھے کہا تھا میرے بھائی کو نبی بنا دے، تو نے بنا دیا.
تو میرے کہے پر تو نبوت دے دیتا ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ محبوب کی امت پہ اتنی نمازوں کا وزن نہ ڈال، تھوڑی کر دے. آپ سجدہ کیا، آپ دعا کی نہیں. حضور سے کہا کیوں؟ جانتے ہیں میں کہوں بے نیاز ہے، یہ کہے گا تو موڑے گا نہیں محبوب جو ٹھہرا. محبوب جو ٹھہرا یہ کہیں گے تو پھر تو واپس نہیں ہوگی نا. انہوں نے کہہ دیا، ان کی زبان سے نکلا تو قبول ہو گیا. رب ذوالجلال ان کی زبان مبارک کو موڑتا نہیں، کیونکہ ان کی زبان کی تعریف میں رب نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ. یا رسول اللہ، ہم نے اس کا ترجمہ کرنے والوں نے کیا موسٹ ویلکم، ٹھیک ہے، لیکن رضوی پیٹ نہیں بھرا. اس کا ترجمہ وہ بھی ٹھیک ہے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. یا رسول اللہ علیہ السلام، ہم نے آپ کی زبان کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آسان کر دیا. بجا حضور کو قرآن پڑھنا آسان کر دیا، بجا. لیکن ترجمہ کچھ اور ہے. محبوب یہ عرب کے سارے بدو، ان پڑھ، بکریوں کے چھیڑو، بکریوں کے چرواہے جو ٹھیٹھ عربی بولتے ہیں، قرآنی عربی وہ کیسے بول سکیں گے؟ جو ٹھیٹھ عربی بولتے ہیں وہ قرآن کی نازک عربی کیسے بولیں گے؟ پھر تو میں نے حکم دے دیا اقرا، پڑھ. یہ قرآن تو سب کو پڑھنا پڑے گا، پھر کیا کریں؟ فرمایا یسرناہ بلسانک، میں نے پہلے تیری زبان پہ جاری کر دیا، اس کی برکت سے امت پہ آسان ہو جائے گا. آپ کی زبان کی برکت سے امت پر قرآن پڑھنا. قسمن کہتا ہوں، بورے والے کا ہی سے بات کرتا ہوں، سارے نہیں، بورے والے کی بات کرتا ہوں. مجھے یہ نہیں پتا کون کس کے ساتھ ہے، کس کا سپورٹر ہے، کس کا ووٹر ہے، کون اس کا وغیرہ وغیرہ ہے، اس کی مجھے کوئی پتا نہیں ہے. لیکن میں یہ تو جانتا ہوں کہ امت حضور کی ہے. امت، بس اتنی ضرور کہوں گا، یہ کہے بغیر جا نہیں سکتا. اللہ والو، جس کو دیکھو زہر میں بجھی ہوئی نظر سے نہ دیکھو، اس نظر سے دیکھو جس نظر سے مصطفیٰ اپنی امت کو دیکھتے ہیں. اس نظر سے دیکھو. سرکار امت کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ ناراضگی کی نظر سے؟ یہ میرے علم میں اضافہ کریں آپ. حضور آنے والے غلاموں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں کہ ڈنڈا پکڑتے ہیں؟ حدیث شریف میں آتا ہے میرے آقا تشریف لائے، حضور آتے تو صحابہ میں صدیق اکبر مسکراتے، اور جب صدیق اکبر آتے تو مصطفیٰ مسکراتے. غلاموں کو دیکھ کر مسکرانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. اور منگتوں کو دیکھ کر ہر کسی کے پیشانی پر بل پڑتے ہیں. ایک کریم خدا کی خدائی میں ایسا ہے کہ وہ منگتوں کو دیکھے تو خوش بھی ہوتا ہے، مسکراتا بھی ہے. حضرات، کہنا یہ چاہتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام آپ نے حضور سے عرض کی کہ خدا سے عرض کریں نماز 50 کی گھٹا دیں. آپ دعا نہیں مانگی. میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ اگر آپ دعا کرتے اللہ نہیں مانتا تھا. جو یہ کہے اس کی زبان میں کیڑے ہیں. پتہ نہیں یہ زبان کس کی ہے. یہ کلیم الہ کی زبان ہے. یہ وہ زبان ہے جو خدا سے کلام کرتی ہے، جو خدا سے کلام کرتی ہے. یہ زبان معمولی زبان ہے، یہ عظیم کلام ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ اللہ کریم نے سارا ہی کلام ذکر کر دیا۔ جس زبان کا ریفرنس رب دیتا ہے وہ کہہ دے تو رب موڑتا تو نہیں نا جی۔ نذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ آگے لفظ ہیں اللہ فرماتا ہے قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ اب یہاں پھر دو ترجمے آ گئے۔ ایک تو ترجمہ عام ہے جو عام کے ذہنوں میں آتا ہے، ایک رضوی ترجمہ ہے جو احمد رضا کے منگتے کے دل میں آتا ہے، جو رضوی غلاموں کے دلوں میں آتا ہے، جو والی بغداد کے منگتوں کے دلوں میں آتا ہے، جو سیدی سید العلماء امام اہل سنت جمیع المحدثین امدۃ المفسرین حضرت سید احمد قادری رضوی مشہدی فضل رحمانی کے غلاموں کے دل میں آتا ہے، وہ کلمہ جو حضرت مولانا ضیاء الدین قادری مدنی کے غلاموں کے دلوں میں آتا ہے، وہ کلمہ جو غلام علی کے منگتوں میں آتا ہے، وہ کلمہ جو مفتی محمد عبدالعزیز کے شاگردوں کے دلوں میں آتا ہے۔ چنانچہ قال قد اوتیت سؤلک، قال اللہ فرماتا ہے قال اللہ نے فرمایا، سبحان اللہ۔ اب مانگتا تو مانگتا ہے، یہ تو ضروری ہے کہ بتاؤ کیا مانگا، یہ مانگا۔ آگے خدا تو بے نیاز ہے، اسے یہ کیا پڑی کہ اس نے اس کی بات مانی بھی کہ نہیں مانی۔ اللہ نے یہ تو بتا دیا میرے کریم نے یہ مانگا، یہ مانگا، یہ مانگا، یہ مانگا، سارا ہی بیان کر دیا۔ اور بیان کرنے کے بعد بس آیتیں ختم کر کے سورت ختم نہیں کی، فرمایا یہ تو تم نے سن لیا کہ کلیم نے کیا مانگا، اب یہ تو سنو کہ میں نے کیا کہا۔ پتا چلا کہ جیسے اس کو اپنے بندے کی دعا پیاری ہے، ایسے ہی اس کی دعا قبول کرے تو اس کو قبولیت بھی پیاری ہے۔ اب مت دھکے کھاؤ لوگوں کے دروازوں پر، مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، دھکے پڑیں گے، لعنتیں پڑیں گی۔ اگر بامراد لوٹنا چاہتے ہو تو خدا کے دربار میں آ کے مانگو۔ خدا کے دربار میں آؤ، اکیلے ٹکرے نہ مارو، مصطفیٰ کے درود و سلام کا سہارا لے کر آؤ، خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے کلیم علیہ السلام نے دعائیں مانگی، سنا دی نا میں نے ساری دعا، اگر پھر پڑھوں تو سبحان اللہ، لیکن مجھے یہ بھی کوئی احساس نہیں ہے کہ وقت لگے، تو وقت ہے کس لیے، اسی لیے تو ہے، اسی لیے تو ہے، وہ وقت ہی وقت ہے جو قرآن پڑھتے گزر جائے، وہ وقت ہی وقت ہے جو ذکر اہل اللہ میں گزر جائے، وہ وقت ہی وقت ہے جو رسول اللہ کے نام میں گزر جائے۔ اللہ کریم فرماتا ہے جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے یہ کہا، کیا؟ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ۔ مجھے کوئی روکنے والا پیدا نہیں ہوا، اپنا ترجمہ کروں گے جو میرے ذوق کا ترجمہ ہے۔ سؤلک، سؤلک یہ ہے مضاف مضاف الیہ، سؤل مضاف، قاف مضاف الیہ، سؤلک تیرا سوال، اے موسیٰ تیرا سوال، یعنی جو تو نے سوال کیا، قد اوتیتا، تو قد اوتیتا سؤلک، سؤلک جو تو نے مانگا میں نے تجھے دے دیا۔
میں نے تجھے، دیکھو یہ اللہ والوں کے چنے ہوئے بندوں کی شان ہے. تو دھکے کھائے مانگے اور تجھے بندہ ہاں نہیں کرتا. اللہ کا بندہ مقرب بارگاہ عرض کرے، رب اس کی ساری درخواست ذکر کر کے پھر کہتا دیکھو میں نے کیا جواب دیا. مولا کیا؟ قد اوتیت سؤلک. یہاں مجھے گرامر پہ بحث کرنی ہے، پڑھی جو ہے بحث کیوں نہ کروں. گیند بلہ نہیں کھیلا، خیر سے اب گیند بلہ کھیلنے والے پاکستان کی تقدیر کے مالک ہیں. کوئی گھڑے بجاتا ہے، یہ تقدیر کا مالک ہے. کوئی گھڑے بجاتا ہے، کیا کرو گے؟ تقدیر بدلیں گے، یعنی گھڑے توڑ کر کے چھوڑ کر کے پھوڑ کر. چلو ناراض نہ ہو جائے، سارے بیٹھے ہوں گے تو ہوا کریں. کوئی گیند بلہ لیے پھرتا ہے، کوئی کچھ لیے پھرتا، کوئی جانے. ہمارے لیے تو الحمدللہ رب العالمین یہی نشان کافی ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ فرماتا ہے مسجد کو وہی آباد کرتے ہیں جن کے دل ایمان سے آباد ہیں. کوئی تلواریں کھینچے پھرتا ہے، یہ باپ کے گلے پہ چلے گی کہ بیٹے کے گلے پہ چلے گی؟ یہ تلوار کس کے سر پہ، یہ چھری یہ کس مزدور کے گلے پہ چلے گی؟ دنیا جانتی ہے. تلوار والوں، گھڑے بجانے والوں اور دنیا کو للچانے والوں، دنیا کو دھوکہ دینے والوں، مصطفی نوکر بنو، حضور کے نوکر بنو. ان کو مصطفیٰ کا نغمہ سنا پھر لوٹ لو. آنے والا کل پاکستان پہ مشکل وقت ہے. خدا را دنیا داروں کے دروازوں کو چھوڑ دو، تھوک دو. خدا کی بارگاہ میں سجدہ سر ہو کے خدا سے عہد بولو، مولا مر جائیں گے پر تیرے محبوب سے نہ بے وفائی کریں گے، نہ تیرے محبوب کی عظمت کے غداروں کو منتخب کریں گے. جی جنہوں نے خوب لوٹا ہے، جی بھر کے لوٹا ہے، پھر انہی کے منہ میں ہاتھ دو گے. یہ جلے دل کی آواز ہے. میں چاہتا تھا کہ اشارہ تک نہ کروں، لیکن سادہ قوم کو کہہ دینے میں بھی حرج نہیں ہے. ارے قیامت میں پرسش ہو تو پلے نیکی تو کوئی نہیں، یہ تو کہہ دینا مولا اس نے گلا پھاڑ پھاڑ کے ہماری سما خراشی تو کی، کوئی مانے بھی تو. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. ایک حدیث شریف سنا دوں، چلتے چلتے آ گئی ہے، حدیث شریف آ گئی ہے. میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت وابصہ. کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا وابصہ اگر تجھے کسی مسئلے کی ضرورت پڑے کہ یہ مسئلہ یہ کام کروں کہ نہ کروں، اگر تجھے ضرورت پڑے استفت قلبک. میری طرف دیکھیں آپ، کمال ہے. میں حدیث کا حوالہ دے تو یہ ادھر دیکھتے ہیں، کمال ہے. یارو یہ مجھے دکھ نہ دیا کرو، مجھے تکلیف ہوتی. خدا را مجھ غریب پر رحم کیا کرو، آخر میں بھی تو آپ کا پرانا خادم ہوں. جی میں بھی تو آپ کا پرانا خادم ہوں. چلیے میں دیکھنے کا نہیں ہوں تو جو لفظ کہہ رہا ہوں وہ تو دیکھنے کے ہیں، وہ تو سننے کے ہیں. خدا رہا اس پہ تو توجہ ہو جائے. آپ نے میرے 5 منٹ ضائع کر دیے، خدا پوچھے گا تم. مجھے دکھ ہوا ہے، اگر میں شرع صدر سے چلتا رہتا تو شاید کیا اور بھی کہہ سکتا. اب وہ میری تو شمع آپ نے بجھا دی، میرے ذوق کی شمع تو آپ نے پھونک مار دی ہے. حدیث شریف حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے دربار میں حاضر ہیں. کسی مسئلے پہ گفتگو ہوئی کہ جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو کس سے پوچھ لیں. ہر کسی کے پاس کتاب نہیں، ہر کسی کے پاس رسالہ نہیں، ہر کسی کے پاس تفسیر نہیں. اب وہ کیا کرے، عمل کرے تو کس طرح؟ میرے آقا نے فرمایا وابصہ یہ تیرے سینے میں کیا دھڑکتا ہے؟ عرض کی آقا دل دھڑکتا ہے. میں کہتا ہوں یہ دل کون سا ہے؟ جو میرے مصطفیٰ کے کلمے سے روشن ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو پھر میں کہتا ہوں اگر باپ کے پوچھے بغیر چلتے ہوئے بلم کو دیکھ کر بیٹا آرام سے گھر پہنچ سکتا ہے تو کلمے والے دل کی دھڑکن سے مسئلے پوچھ لو. حضور فرماتے میرے کلمے والا دل تمہیں راستہ دے گا. اس طرح سے کلمہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سرکار کا حکم آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے. اب کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اندر سے دل سے پوچھ لو، یہ تمہیں بتائے گا کہ کیا کرنے لگے ہو، یہ تمہیں بتائے گا کہ کیا کرنے لگے ہو. اور جس سوراخ سے سانپ نے ڈنگ مارا ہو پھر ہاتھ دیں گے؟ بولو. اور یہ کوئی یہاں صدیق اکبر ہے جو کہ سوراخ سے ایڑی نکالتا ہی نہیں. کیوں نہیں نکالتا؟ اسے پتا ہے کہ اندر اژدہا ہے، لیکن یہ بھی تو دیکھ رہا ہے میری گود میں تو مصطفیٰ ہے نا. یہ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ میرے قدموں کے نیچے گھر کے اژدہا ہے، میری گود میں ساری کائنات کا مشکل کشا ہے. وہ تو دیکھ رہے ہیں. لیکن اب کیا ہے؟ دیکھنا جس سوراخ سے ڈنگے گئے ہو اب اس پہ غریب نہ جانا، اس کو ڈنگ اس کو وہاں نہ دینا، ہاتھ نہ ڈالنا ورنہ وہ ڈنگ لگے گا. اب تو بچ گئے، پھر کیا ہوگا؟ وہاں آؤ جہاں جہان نور کھلتا ہے، جہاں میرے مصطفیٰ کے ادب اور احترام کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. کسی گستاخ، کسی بے ادب یا رسول اللہ کے منکر کو مت موڑ دو ورنہ قیامت میں خدا تمہیں پوچھے گا. روتا ہے پارٹی کو، یہ میری پارٹی ہے، تیری پارٹی کو آگ لگاؤں جس نے میرے آقا کے قدموں سے بے وفائی کی ہو. تو پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے جی؟ میں دیکھا بیٹھو ٹھہرے بیٹھے ہو سارے، خیر ٹھہرے بیٹھے ہو. حضرات گرامی، نبی پاک نے فرمایا استفتِ قلبک، وابشاہ کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے قلب سے فتویٰ لے لے، اپنے دل سے فتویٰ لے لے. لٹیرے کا دل نہیں، بے غیرت کا دل نہیں، سور کھانے والے کا دل نہیں، سود کھانے والے کا دل نہیں، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھنے والے کا دل ہے. مانگتا اس کے دروازے پر خیر مانگتا ہے جس نے پہلے اس کے پیالے سے بھی زیادہ بھر کے دیا ہو، کہ اگلا پیالہ بھی توڑ دیا ہو پھر جائے گا. بس استفتِ قلبک. حضرت صاحب فیض القدیر شارح جامع الصغیر علامہ عبد الرؤوف المناوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اللہ والوں کے دل ہیں، یہ اہل اللہ کے دل ہیں، یہ مقربین اور مخلصین کے دل ہیں. ان کا دل ان کو وہ فتویٰ دیتا ہے جو کتابوں میں ڈھونڈے سے نہیں ملتا. استفتِ قلبک یہ بار بار سناتا ہوں، آپ مجھے سنائیں، آپ مجھے سنائیں، میں آپ کو سناتا ہوں. جی اس دل سے فتویٰ پوچھو جو رسول اللہ پر درود و سلام، اس دل میں سرکار کے پیار اور محبت کا قبضہ ہے. اللہ اکبر. قال قد اوتیت، یہی مسئلہ تھا نا. قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. سؤلک یہ مضاف الیہ ہے. سؤل بمانے سوال، سوال بمانے دعا، کاف ضمیر خطاب مضاف الیہ. سؤلک اے دعاک، قد استجیب دعاک، اے موسیٰ تیری دعا قبول.
تیری دعا. لیکن صلح کا صلح یہ مصدر، اور مصدر کبھی بمانے ماضی کبھی بمانے مضارع، اور یہاں دونوں اللہ کے اس قول کا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ موسیٰ جو تو مانگ چکا میں نے وہ بھی دے دیا، جو مانگے گا وہ بھی دے دوں گا. سرکار سے وفا کرنے والوں کو رب بہت دیتا ہے. ایک حدیث شریف اور اجازت. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا سب سے ابا سے پیار کرتے تھے، حضور سب سے ابا سے پیار کرتے تھے. اللہ اکبر. دیکھو استاد کہتا ہے پورے والا میں میرے شاگرد، گگو میں میرے شاگرد، بیاڑی میں، ملتان شریف میں، لاہور میں، لائل پور میں، وہاں ادھر ادھر اپنے شاگردوں کو زمین کا ہی حوالہ دیتے ہیں. آپ کے شاگرد کہاں رہتے ہیں؟ پنڈی میں ہے تو زمین، لاہور میں ہے تو زمین، بورے والا ہے تو زمین، جہاں بھی ہے زمین ہی ہے نا. اور میرے آقا کو صحابہ کرام ایسے پیارے ہیں، حضور اپنے غلاموں کی مثال زمین کے ساتھ نہیں دیتے، کن نجوم. اور میرے صحابی آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، یہ چلتے زمین پر ہیں، چمکتے ستاروں کی طرح ہیں. کیوں؟ پڑھائے جو نور نلا نور کے ہیں، پڑھائے جو نور خدا کے ہیں. اصحابی کے نجوم. اور ان میں سے ایک صحابی کا نام ہے انس بن مالک. اور انس بن مالک وہ ہے جس نے 10 سال مدینہ عالیہ میں حضور کے دروازے پر بسر کیے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور انس بن مالک کو کبھی میرے آقا پیار سے انیس بھی کہتے ہیں. انیس ایک ہوتا ہے بچہ، ایک ہوتا ہے بچڑا، ایک ہوتا ہے بچونگڑا. بہتا پیار ہوتا بچونگڑا. میرے آقا انس کو انیس کہتے ہیں، بہت ہے یہ بچے کے سامنے بچونگڑا. میرے آقا کو جب پیار آتا نا تو اپنے غلاموں کو کبھی یوں بھی یاد کرتے. ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن ہے، کیا کہتے؟ ابو ہریرہ بچونگڑے والا، بلونگڑے والا، بلونگڑے والا. نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ نام کیا ہے؟ اور بلونگڑے والا پیار سے. تو انس کو بھی میرے آقا انیس کہتے. آپ فرماتے ایک دن مجھے سرکار نے کسی کام کے لیے بھیجا، کام کے لیے بھیجا تو میں بچہ ہی تو تھا، چھوٹا ہی تو تھا. میں نکلنے لگا تو میں نے دل میں کہا جاؤں گا نہیں. راستے میں میرے کلاس فیلو ہیں، میرے ساتھی ہیں، وہاں کھیلوں گا، گیم کروں گا، گیم کروں گا. دل میں یہی بات تھی، گیم کروں گا، جاؤں گا نہیں. یہ دل میں بات تھی. نافرمانی نہیں، محبوب کے معاف کرنے کی عادت پر ناز ہے. حضور کے معاف کرنے کی عادت کریمہ پر ناز ہے. جاؤں گا نہیں. چنانچہ ہوا ایسا ہی. میں جا کے چوک میں کھیلنے لگ گیا. میرے ساتھی اور بھی تھے، کوئی ادھر کوئی ادھر. میں بھی وہاں جا کے لگ گیا کھیلنے. پتا تب چلا جب کسی نے میرا کار پیچھے سے پکڑ لیا. میں یا انیس وہ بچونگڑے تو یہی کھڑا ہے، گیا نہیں؟ میں کیا حضور میں تو نہیں گیا. حضور صرف مسکرائے اور فرمایا جاؤ پھر جو میں نے کام کا کر کے ہو. یہ پیار کی ادا آپ کے سامنے کہہ دی. انس بن مالک کے حدیث شریف کے راوی ہیں. ان یہودیا اتا ابا بکر فقال والذی بعث موسیٰ کلیما انی لاحبک. صدیق اکبر بیٹھے تھے، ایک یہودی آ گیا. صدیق اکبر بیٹھے تھے، ایک یہودی آ گیا. کہتا ہے واللہ والذی بعث موسیٰ کلیما، اس اللہ کی قسم جس نے موسیٰ کو کلیم بنا کے بھیجا. کیونکہ وہ یہودی تھا نا، اس نے تو سرکار کا نام نہیں لیا نا، اس نے تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا.
والذی بعث موسیٰ کلیما انی لا احبک، جس رب نے موسیٰ کو کلیم بنایا، میں اس رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں ابو بکر صدیق سے، حضرت جی میں آپ سے پیار کرتا ہوں، میں آپ سے. حدیث شریف میں آتا جب اس نے یہ کہا فلم یرفع ابو بکر رأسہ تہاونا بالیہودی، یہودی کے پیار کا کیا وزن ہے؟ یہودی کے پیار کا کیا وزن ہے؟ سارے ملک کو لوٹنے والا اگر کہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، بڑے راضی ہوگا کہ نہیں؟ بتاؤ، سارے ملک کو لوٹنے والا، بے غیرت بے حیا بے غیرت لعنتی، سارے ملک کو لوٹنے والا اگر کسی سے کہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں تو کہے گا بوتھے ادھر پر یا بجا کے دے، میں نے ہو دینا، کیونکہ تو اپنے لوٹ کھسوٹ میں مجھے شیئر ہولڈر بنانا چاہتا ہے. صدیق اکبر نے یہودی کی بات کا نوٹس ہی نہیں لیا. فلم یرفع راسہ، حضرت نے ایسے بھی نہیں دیکھا. یہ میں نے ترجمہ عملی ترجمہ کیا ہے. فلم یرفع راسہ تہاونا بالیہودی، یہودی کی بات کو آپ نے کوئی اہمیت نہ دی، ایسے بھی نہیں دیکھا. خیر وہ تو چلا گیا، وہ تو کہہ کے چلا گیا. جبریل آ گئے، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام، بلند و بالا آسمانوں کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے. العلی الاعلی یقرئک السلام، بلند و بالا آسمان کا مالک آپ کو سلام فرماتا ہے. یقرئک السلام، اور دنیا والوں مسلمانوں چھوٹے بڑوں کو سلام کہتے ہیں، بڑے چھوٹوں کو سلام نہیں کہتے، چھوٹے بڑوں کو سلام کہتے ہیں، شاگرد استاد کو سلام کہتے ہیں، مرید پیر کو سلام کہتے ہیں، بیٹا باپ کو سلام کہتا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، پر مصطفیٰ کو سلام کہتا ہے. مجھے اس سے ایک مسئلہ اور بھی معلوم ہو گیا، کیا کہ جب ہم یہ حدیث شریف پڑھیں گے تو کہہ سکیں گے نا کہ اللہ محبوب پہ سلام فرماتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ محبوب پاک کو السلام علیکہ یا رسول اللہ، یہی اس کا معنی ہے. اللہ ہو کے فرماتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو محمد محفوظ اللہ کو دلیل مل گئی. ظالموں، مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ میرا تو رب بھی کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، مجھے کیسے روک سکتے ہو؟ اس لیے جبریل آ گئے. العلی الاعلی یقرئک السلام، کہنے کو اور باتیں ہیں لیکن مجبوری ہے، ٹائم نہیں. گھڑی کا بھلا نہ ہو اس گھڑی کا. اب کیا کروں؟ یہ اتنی، جب میں بات شروع کرتا ہوں اتنی تیز چلتی ہے کہ اگر اتنی رفتار سے میرے نمازی آ جائے کریں تو مجھے بڑی خوشی ہو. نمازوں کی رفتار اور ہے نمازیوں کی گھڑی کی رفتار. چلو کچھ گزر گئی، کچھ گزر جائے گی. اے کاش اس کی رفتار میرے نمازیوں کو لگ جائے. آمین تو نہیں کہتے؟ پتا کہ عمل تو کرنا نہیں، آمین کہہ کے لفظ کیوں ضائع کرنا. حضرات گرامی، جبریل آ گئے، عرض کی آقا رب ذوالجلال نے سلام فرمایا ہے. پھر اب لفظ سنیں، اللہ تعالیٰ ہاں کا پیغام دے کر وَيَقُولُ لَكَ وَيَقُولُ لَكَ، یا رسول اللہ اللہ آپ سے فرماتا ہے. بات یہودی نے کی، صدیق اکبر سے پیار کی، کلام اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ سے. اس طرف تو کوئی اعلان نہیں ہوا، ادھر کیوں ہو گیا؟ کیونکہ سنانا تو محبوب کو ہے، کیونکہ محبوب کے امت پر جتنا رحم ہو اللہ تعالیٰ کا محبوب اتنا ہی راضی ہوتا ہے. یقول لک یا محمد یا رسول اللہ، یقول لک، اللہ آپ سے فرماتا ہے
کیا فرماتا ہے؟ حدیث لمبی ہے، اب اس کو بیان کروں تو دیر ہو جائے گی، چلو مجھے حوصلہ ہو گیا۔ حدیث شریف میں یہ آتا ہے قد احاط عنہ فی النار خلتین، قد احاط اللہ عنہ خلتین، یا رسول اللہ یہ ہے تو یہودی، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس نے تیرے ابو بکر سے پیار کا دعویٰ کیا ہے، تیرے ابو بکر سے پیار کا دعویٰ کیا ہے، میں اس کو اتنا کنسیشن دیتا ہوں کہ جہنم میں تو جائے گا کیونکہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، البتہ جو 2 سزائیں میں کافروں کو دوں گا نا اسپیشل اس کو نہیں دوں گا، اس کو نہیں دوں گا، باقی سزائیں ہوں گی 2 نہیں ہوں گی۔ کون سی؟ ایک تو میں اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈلواؤں گا، دوسرا میں اس کے گلے میں توق نہیں ڈالوں گا، کیوں؟ تیرے ابو بکر سے پیار کرتا ہے۔ دو سزاؤں کی معافی۔ اور میں کہتا ہوں جو سرکار کا کلمہ پڑھ کے سراپائے صدیق اکبر سے پیار کرتے ہیں، بتائیے اللہ تعالیٰ ان پہ کس قدر انعام فرمائے۔ خیر، جب یہ حکم اترا، سرکار نے یہودی کو بلا لیا، یہودی کو قربان، اور یار لوگ مجرم کو بلاتے ہیں سزا دینے کو، یہ بلاتے ہیں عطا کرنے کو، یہ عطا کرنے کو بلایا، یہودی آ گیا۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے لیے رب نے یہ انعام عطا کیا، تجھے رب نے، کیونکہ تو نے میرے ابو بکر سے پیار کا دعویٰ کیا ہے، لہذا رب نے تجھے 2 سزاؤں کی معافی دے دی۔ جب اس نے یہ سنا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، وَقَالَ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ أشهد أن لا إله إلا الله۔ دوستو، خدا کی رحمتیں نبی پاک کے منگتوں کے پیار کے حوالے سے ملتی ہیں۔ یہودی نے اوپر منہ کیا، کلمہ شہادت کا ورد شروع کر دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ حقا۔ آگے کیا کہتا ہے؟ والذی بعثک بالنبوۃ لازددت لأبی بکر الا حبا۔ میرے آقا خدا کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا، میری ابو بکر سے پہلے سے بھی زیادہ پیار ہو گیا ہے۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی قسم کھائی تھی، اب میرے آقا کی قسم کھا لی ہے۔ ابو بکر صدیق سے میرا پیار پہلے سے بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ میرے آقا اب کیا فرماتے ہیں؟ سرکار نے جب یہ سنا فرمایا ہنیہ ہنیہ، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ اللہ والوں سے پیار کرنے والوں مبارک ہو مبارک ہو، صدیق اکبر سے پیار کرنے والوں مبارک ہو، والی بغداد سے پیار کرنے والوں مبارک ہو، فرید پاک سے، حاجی شیر سے پیار کرنے والوں مبارک ہو۔ سنیوں ایک دوسرے سے پیار کیا کرو، یہ بھی مبارک ہو۔ ہمیں اپنے اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ والوں سے پیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق اور خدا کرے ہمارے پاکستان کا مستقبل روشن۔